الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ عز وجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اور یہ فیصلہ دلیل ظنی سے نہیں، حدیث سے نہیں، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے اور آقا کریم علیہ السلام کی مدد کی اور مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جنہوں نے بعد میں کیا، جنہوں نے پہلے خرچ کیا اعظم و درجہ، ان کا درجات بہت بلند ہیں، جو بعد میں تشریف لائے وہ بھی صحابہ کرام۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یہ وعدہ ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلافی، تو سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو سارے صحابہ محض اپنی تک جنت رکھی اور جنتی ہیں، تو اس کا علم نبی پاک علیہ السلام کو بھی تھا نا کہ صحابہ جنتی ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے جنتی ہونے کا علم تھا، اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا۔ یہ سوچ کرنا کہ اپنے انجام کی خبر بھی نہیں ہے، سرکار کو دوسروں کے انجام کی بھی خبر ہے۔ اور کسی بندے کے ہاتھ پہ کوئی بڑا بندہ بیعت ہو جائے نا، بڑا بندہ، تو کہتے ہیں کمال ہوگی جناب۔ جس طرح مثلا شام ہے، تو شام والے جب بزرگ جہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ اہل شام صاحبزادہ جگر گوشائے امیر المجاہدین آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو بڑا مجمع گونج اٹھا کے کمال ہو کہ جناب شام بیعت ہونے آ گیا، بہت بڑی بات ہے۔ اور ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، نگاہ اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب جنتی جوانوں نے، آپ کا کیا خیال ہے، حسن مجتبیٰ نے بیعت کی ہے، حسین نے بیعت نہیں کی؟ جب جنتی جوانوں کے سرداروں نے حضرت معاویہ پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر دی تو باقی کون سی بات رہ جاتی ہے پھر؟ اور انہوں نے آ کے بیعت کی۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، یہ دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو جیسے آقا کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی ویسے ہی ہوئی۔ اچھا، اور نبی پاک اسلام کی وصال کے بعد حضور کا علم ویسے ہے جیسے ظاہری حیات پاک کے اندر تھا، علم کے اندر کوئی فرق نہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف تحائف بھیجا کرتے تھے، پیسے کی صورت میں، بلکہ ایک مرتبہ تشریف لائے، فرمایا میں آج اتنا آپ کو نذرانہ پیش کروں گا کہ اتنا کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا۔ کتنے لاکھ درہم تھے جو آپ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیے، اور امام حسن مجتبیٰ نے وہ قبول فرما لی۔
پھر دیے پھر قبول فرما لیے، پھر دیے پھر قبول فرما لیے. اور ایک مرتبہ جب رک گئے تو خط لکھنے لگے کہ تمہاری طرف سے نذرانہ نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر آئے، فرمایا دنیا سے مانگتا ہے، مخلوق سے مانگتا ہے؟ نہیں، یہ دعا مانگو، کسی سے نہ مانگو. ٹھیک ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دیتا ہے، لے لو، قبول کر لو. تو نذرانہ بڑی بات تھی کہ خلافت بڑی بات تھی؟ سرکار نذرانے سے باخبر تھے، خلافت سے بے خبر تھے. حضور کو پتہ تھا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر چکے ہیں. سرکار نے اس سے خبردار تو نہیں کیا کہ ناجائز تم نے کیا ہے، غلط تم نے کیا ہے. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھ پہ جنتی جوانوں کے سردار بھی بیعت ہوئے، اور جناب صدیق اکبر جن کے ہاتھ پہ مولا علی بھی بیعت ہوئے، جناب فاروق اعظم جن کے ہاتھ پہ مولا علی بھی بیعت ہوئے، جناب عثمان غنی جن کے ہاتھ پہ مولا علی بھی بیعت ہوئے، اور مولا علی جن کے ہاتھ پہ حسن مجتبیٰ بھی بیعت ہوئے، اور امیر معاویہ بھی بیعت ہوئے. تو یہ سارے کے سارے صحابہ کرام برکت والے ہیں. تو میں نے صرف اتنی بات آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو جس کا آپ دیدار کر لیں، دیدار کے ساتھ اجر ضرور ملتا ہے لیکن جنت نہیں. جنت نصیب والے کو، مثلا ماں باپ کا دیدار حج مقبول کا ثواب ہے، لیکن گارنٹی نہیں جنت مل جائے، گارنٹی نہیں کہ جنت مل جائے نا، حج کا ثواب. اور پیر صاحب کا دیدار، مرشدہ دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا حجا ہوں. مرشد کا دیدار بھی سبحان اللہ وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن امام الانبیاء کا دیدار، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے وہ جنتی ہوگا، حج سے ہوگا، عمرے سے ہوگا. فرمایا نا، لا تمس النار مسلمن رانی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرا دیدار کیا. دیدار کرنے سے صحابی بنتا ہے. جس نے میرا دیدار کیا ہو مسلمان، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو. تو جو مسلمان میرا دیدار کرے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. جو مسلمان بھی دیدار کرے. اب تھوڑا توجہ رکھیے گا، دھیان، ذرا دھیان. صحابی نے دیکھا نبی پاک کے چہرے کو، اور نبی پاک نے دیکھا کس کے چہرے کو؟ پوری توجہ. صحابہ نے دیکھا نبی پاک کے چہرے کو، نبی پاک نے دیکھا صحابی کے چہرے کو. صحابی کی نگاہیں چہرہ رسول پر، سرکار کی نگاہیں چہرہ صحابی پر. نگاہوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، دیدار کی ایک خیرات بٹ رہی ہے. صحابی کی نگاہیں چہرہ رسول پر، سرکار کی نگاہیں چہرہ صحابی رسول پر. تو فرمایا میرے حبیب جس نے تجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اور جس نے تیرے دیکھنے والے کو دیکھا، کیوں کہ اس کے چہرے پر تیری نگاہوں کے آثار تو موجود تھے نا. انہوں نے ڈائریکٹ دیکھا، اور جو بعد میں آئے انہوں نے انڈائریکٹ دیکھا. کیوں؟ صحابہ کے چہرے پر تیری نگاہیں پڑی تھی. تو تیرا دیدار کرنے والا بھی جنتی، تیرے صحابہ کا دیدار کرنے والا بھی. تو جس کا دیدار ہی جنتی کر دے وہاں بحث کس بات کی ہے بھائی؟ تم ادھر ادھر کی بات نہ کرو، دلیل قطعی سے ثابت ہے. وَقُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو صحابہ کا دیدار جنتی کر دیتا ہے. صحابہ جنتی، ان کا دیدار کرنے والے بھی جنتی. تو جن نے دیدار نہیں کیا، مثلا ہم، تو ہمیں جنت کیسے ملے؟ ہمارا جنت کے معاملات کیسے حل ہوں؟ جن نے دیدار نہیں کیا ان کے لیے کیسے جنت کا معاملہ ہو؟ تو فرمایا ہاں، ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی.
محبت کرنے والا بھی جنتی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل جو تھے اس میں 72 گروہ بنے اور میری امت کے اندر 73 بنیں گے۔ اب جنتی کون سا ہے وہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ فیصلہ سرکار سے کروا لینا ہے، اور اپنی بھی اصلاح آپ کر لیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، وہ اصلاح کر لیں اپنی آپ۔ یعنی آپ نبی پاک کی تکذیب کرتے ہیں، جو حضور نے فرمایا اس کی اب تکذیب کرتے ہیں، سرکار نے سچ نہیں فرمایا، معاذ اللہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ فرمایا 72 دوزخی، سارے ٹھیک نہیں، 72 دوزخی۔ جنتی کون ہے؟ فرمایا ایک جنتی۔ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ جنتی گروہ وہ ہے تو جنہوں نے دیدار کیا وہ بھی جنتی ہو گئے، جنہوں نے پیار کیا وہ بھی جنتی ہو گئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دیدار بھی جنت دیتا ہے، اور آپ کے والد کا دیدار بھی، سنتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا دیدار بھی جنتی بناتا ہے، آپ کے والد کا دیدار بھی جنتی بناتا ہے، اور آپ کے بھائی کا دیدار بھی جنتی بناتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی صحبت اور قربت، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی جنتی بناتا ہے، آپ کی ہمشیر گان بھی کی صحبت بھی جنتی بناتی ہے، اور ایک ہمشیرہ تو جنت کے مالک کی اہلیہ ہے۔ ایک ہمشیرہ تو جنت کے، یار مجھے یہ بتاؤ اگر بندہ مالک ہے تو بیوی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ بیوی ملکیت سے خارج ہے سارا کچھ۔ قرآن کہتا ہے، یار اٹھاؤ قرآن، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، وہ بھی ان کی بیویاں بھی جنت میں ہوں گی۔ یہ عام مومن کی شان ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، ان کی بیویاں بھی جنت میں، تو سرکار کی بیویاں وہاں کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ تو فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جس مسلمان نے میرا دیدار کیا اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ۔ اور جس نے میرے دیدار کرنے والے کا دیدار کیا تو یہ سارا خاندان ہی۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ بھی تشریف فرما ہے، تو سرکار بڑے خوش ہوئے اور فرمایا حضرت ام حبیبہ پاک کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایسا کرو کہ کھانا لے آؤ بنا کے اچھا سا، تمہارے بھائی آئے ہیں، اچھا کھانا لاؤ۔ لائیں، کھانا تناول فرما لیا۔ کھانا تناول فرما لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ، فرمایا جی یا رسول اللہ، فرمایا تو میں اور یہ تیری ہمشیرہ جنت میں ایسے اکٹھے کھانا کھائیں گے، جیسے بیٹھے ہیں ایسے ہی اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اچھا یہ بتا دو، سسرال میں سے جو ہے ان کی بیٹی وہ ٹھیک ہے، وہ پسند ہے، اور اس کے بھائی سسرال، اور یہ تو خاندان رسول ہے سارا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ازواج مطہرات میں سے سب سے قریبی رشتہ دار سیدہ ام حبیبہ ہیں، یعنی آپ کے برابر کوئی بھی جان قربت میں نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کو لاکھوں سلام، ام عائشہ صدیقہ کو، سیدہ حفصہ پاک کو بھی لاکھوں سلام، اور سیدہ خدیجہ پاک کو بھی، حضور کی ساری ازواج مطہرات کو یار میں۔ اور سنی تو الحمدللہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو سرکار کا سسرال ہے یہ۔ تو روایت ہے جس وقت غزوہ ہوا تو سسرالیوں کو چھوڑ دیتے ہیں یار، ان کے لیے کوئی تھوڑی معافی کا کوئی اعلان ہو جانا چاہیے ہے، پتہ نہیں کتے نے کہ بھونکی جا رہے ہیں، ہاں جی۔ اور جو معاویہ پاک میں تان کرے فضا کا قلب من کلاب جہنمی، کتوں میں سے کتا ہے، کتا ہو سکتا ہے وہ۔ نہیں جی ہم نے تحقیق کی ہے، میں کہ بکواس نہ کر کتیا،
کوئی تحقیق نہیں تیری. لیا میں پڑھ کے سناتا تمہیں. غوث اعظم جیلانی پاک نے حدیث پاک ذکر کی ہے. فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے پھر زبانوں نو لگام دے جاؤ، چپ ہو جاؤ. نہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہوا. فرمایا نا ایاکم وما شجر بین اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تم کون فیصلہ کرنے والے؟ میں محمد نے فیصلہ کر دیا سارے صحابہ جنتی ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ کیڑی تحقیق ہے؟ تیری تحقیق گھٹ رہ گئی. حضور کے صحابہ بھی جنتی، حضور کے اہل بیت بھی جنتی، حضور کے صحابہ بھی زندہ باد، حضور کے اہل بیت بھی زندہ باد. اور حضور کے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج، اور اہل بیت نبوت اس تاج کی چمک، اور ان کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما. تو ہم نے کون سا عقیدہ اپنایا ہوا جی؟ ایسے صحابہ بن گئے. سنیں حضور غوث اعظم جیلانی پاک نے کیا لکھا ہے رضی اللہ عنہ. اور فرمایا جب صحابہ کرام کا ذکر ہو جائے چپ ہو جاؤ. اور صحابہ کرام کے آپس میں جو جھگڑے وما شجر بین اصحابی، فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جھگڑے ہوئے، فرمایا وہ چپ ہو جاؤ. ایاکم وما شجر بین اصحابی، میرے صحابہ کرام کے درمیان میں جو بھی معاملات ہوئے تمہیں کوئی اجازت نہیں بولنے کی، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. سنو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ سنو ان اللہ تعالیٰ اختارانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات سے اپنا محبوب بنایا مجھے. تو پھر کیا کیا؟ وختارا لی اصحابی، جیسے مجھے چنا ویسے میرے صحابہ کو چنا. رب کی چنائی میں غلطی آ گئی معاذ اللہ. مجھے بھی چنا اور میرے صحابہ کرام کو بھی چنا. پھر آگے کیا کیا؟ فجعلہم انصاری، ان صحابہ کرام کو میرا مددگار بنایا. پھر وجعلہم اصحاری، ان کا میرا سسرال بنایا. سسرال پہ میرے پاس بہت ساری روایتیں ہیں جو میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. درود شریف بھی سسرال پہ ہے، ہاں جی. اور میں ایک حدیث سناؤں گا آپ سے اس سے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس کے اندر نا جی، بات کی گنجائش نہیں. فرمایا تو اللہ پاک نے مجھے بھی چنا، میرے صحابہ کو چنا، اور میرے سسرال کو بھی چنا. وَأَنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ عَلَىٰ، فرمایا کچھ بعد میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کرام کی تنقیص کریں گے، نقص نکالیں گے. سن لو خبردار، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنے. الا سنو فلا تصلوا معهم، الا فلا تصلوا علیہم، فرمایا تم نے ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی. خبردار. کیوں نہ پڑھیں؟ فرمایا کہ حلت علیہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت جائز ہو چکی ہے، وہ لعنتی ہو چکے ہیں. تو یہ ہم نے بیان کیا ہے، ہم تو صرف آپ کو سبق سنا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. تو جنہوں نے احترام کیا نا نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت نبوت کا، تو یہ سن لیں. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب غزوہ بنی مستلق ہوا تو وہاں سے بندے گرفتار ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ پاک سے شادی فرما لی. تو ان کے پاس وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام جن کے پاس قیدی تھے، خواتین تھی، مرد تھے، یہ پاؤں سیدھے کر ایسے نہیں. تو وہ صحابہ کرام وہ مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، سونا چاندی بھی تھا، سارا کچھ. پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے جی ثم خرج خبر الی الناس، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار کے سسرال بن گئے ہیں. فقالوا اصحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتقوا، تو کہنے لگے جی انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے سسرال ہیں تو سارے قیدی چھوڑ دیے. حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ قیدی، سسرال سمجھ کے سارے قیدی چھوڑ دیے. یہ سسرال کا احترام ہوتا ہے، آپ نے کیا ہے. اور یہاں پہ تو سسرال میں حضرت ابو سفیان ہے. آنکھ نکل گئی نا، آنکھ نکل گئی آپ کی، تو آنکھ ہاتھ پہ آ گئی. وہ ڈھیلا ہاتھ میں لے کر بارگاہ رسالت مآب کے اندر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل آئی ہے تو اس میری آنکھ کو آپ جوڑ دیں.
یا دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو جنت لے لے یا آنکھ لے لے. اور آنکھ یہ نہیں، اس کے بدلے جنتی آنکھ لے لے، جنتی آنکھ. تو آج گزارش ہو جنتی آنکھ دے دیں. تو ایک آنکھ. پھر جب غزوہ تبوک شریف ہوا اس کے اندر بھی آپ کی آنکھ مبارک، اور اس میں دیکھیں نا کون لوگ تھے. اس کے امیر محترم کا نام بتائیں نا مجھے. یزید بن ابی سفیان ہے، انہیں کا بیٹا ہی ہے، دوسری آنکھ بھی آپ کی وہاں پہ. تو دونوں آنکھیں آپ نے اسلام کو دے دی. سرکار راضی، اللہ راضی ان سے. تو انہوں نے یہ احترام کیا، انہوں نے کہا نہ حضور کے سسرال ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، اور بات ہی ہم نے نہیں کرنی. تو حضور کے صحابہ کے پیار سے کیا ملتی ہے؟ جنت. اب کیسے پتہ چلے؟ اور پیار اگر نہ ہو، دل میں بغض ہو، اللہ فرماتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ کا ذکر سن کے جو جلیں وہ مومن، وہ کافر ہیں. تو اب صحابہ کرام کے بارے میں تو دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے پیار کیا وہ جنتی ہو گئے، جنہوں نے دشمنی کی وہ کافر ہو گئے. دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی رسول ہے. وہ بڑے بڑے محقق، وہ بڑے بڑے شیاطین اس بات کو سن لیں، دشمنی رسول ہے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، میرے وصال کے بعد میرے صحابہ کرام کو برا نہیں کہنا. ومن احبہم فبحبی احبہم. جس نے صحابہ کرام سے پیار کیا تو پیار کی وجہ کیا تھی؟ عام وجہ تھی. پیار کی وجہ میرا پیار تھا، مجھ سے پیار تھا تو صحابہ سے پیار کیا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس کو صحابہ سے بغض نہیں تھا، میری ذات سے بغض تھا. تو صحابی سے بغض رکھنے والا وہ مبغض رسول ہے، صحابی سے پیار کرنے والا محب رسول ہے. فرمایا میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، میرے بغض کی وجہ سے. تو پتہ چل گیا کہ صحابی کا بغض رکھنے والا حضور کا محب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ممکن نہیں. اب نہیں ہم سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. تو سارے صحابہ کرام کو ماننے والا، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، بڑی شان ہم ساری کو مانتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی چیکر ہے؟ ہاں، چیکر بھی موجود ہے کہ سارے صحابہ کرام کو یہ بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک تبع تابعی اور اتنے بڑے زاہد کہ آپ اونٹ پہ کہیں سفر کرنے جا رہے تھے، کرائے پہ اونٹ لیا کہ میں نے اس شہر سے دوسرے شہر فلاں جگہ منتقل ہونا ہے. تو ایک کرایہ طے پا گئے اتنے پیسے. تو ایک بندہ ملا، اس نے کہا حضور میرا خط بھی لے جاؤ، اس شہر میں میرا خط بھی آپ نے دے دینا ہے، پہنچا دینا ہے. کسی وقت ملا تو میں آپ کو ان کا تعارف بھی کرواؤں گا. اتنی عظیم الشان یہ شخصیت ہے کہ آپ کی طبیعت کھل جائے گی. اور اس نے بھی آگے گھٹنے امام صاحب کے آگے ٹیک دیے. حضور تسی ہو، امام صاحب کے شاگرد نہیں. تو حضرت عبداللہ مبارک اس نے کہا میرا خط لے جائیں. فرمایا نہیں، میں اونٹ والے سے اجازت طلب کروں گا. جس وقت میں نے اس سے بات کی تھی میری جیب میں خط نہیں تھا. اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا خط میں جیب میں لے کے جا سکتا ہوں؟ اتنے بڑے زاہد تھے. اور آپ کی کتاب الزہد نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. کمال کی کتاب ہے آپ کی کتاب الزہد عبداللہ مبارک کی. تو آپ سے کسی نے کہا کہ حضور کیسے پتہ چلے کہ یہ صحابہ سے پیار کرتا ہے کہ بغض رکھتا ہے؟ کچھ چیکر ہے، کوئی کسوٹی ہے، اس پہ چیک کیا جائے کہ یہ پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں چیکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چیکر حضرت امیر معاویہ ہے. فرمایا معاویہ عندنا محنت فمن رأیناہ ینظر الیہ سعدرا اتہمناہ علی القوم. معاویہ چیکر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کوئی معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دشمن صحابہ ہے. معاویہ چیکر ہے. پیر کو اپنی پیری کی پڑی ہوئی ہے کہ میں پیر صاحب ہوں، میں سید ذات ہوں. کوئی سید ذات نہیں، عورت ذات بھی نہیں ہو. سید ذات دور کی گل ہوگی نہیں. سارے نزدیک عورت ذات سے بھی کیا گزرا بندہ ہے، وہ نالائق ہے وہ جو حضور کے صحابہ کو بھونکے. کیوں؟ کہ وہ مومن رہا ہی نہیں ہے تو کافر ہو گیا. اور کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ فرمایا ہمارے نزدیک چیکر حضرت سیدنا امیر معاویہ ہے.
جو امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے ہم سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور صحابہ میں بات کیوں کی؟ امام ذہبی نے اس پہ بہت بڑا جملہ دیا ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ صحابہ واسطہ ہیں دین کو لانے کا. صحابہ کی سند کے بغیر ایک روایت لا کے دکھا دو مجھے، سند صحابہ کی نہ ہو. اور امام باقر پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا جی اس سے مراد کون ہے؟ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مددگار تمہارا اللہ اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. اس سے مراد مولا علی ہیں. فرمایا نا، ہم الصحابہ، وہ صحابہ کرام ہیں. امام باقر فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے کہا مولا علی مراد نہیں ہے. فرمایا وہو منہم، مولا علی بھی تو صحابی ہے نا، تمہارا عقل نہیں کام کر رہا. تو فرمایا صحابہ پہ تان کی وجہ کیا ہوئی؟ صحابہ کرام پہ کیوں طنز ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں طنز ہو رہا ہے؟ فرمایا اس طنز کی وجہ عام نہیں ہے، خاص وجہ ہے. وہ کیا کہ صحابہ دین لے آئے. جس وقت واسطہ غلط ہے تو جو خبر لائے گا وہ بھی غلط ہے. تو یہ دین میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں. دو گروہ ایسے ہیں، دشمنان صحابہ، منکر ختم نبوت. کیونکہ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک صاحب قرآن. اور ان لوگوں نے قرآن میں شک پیدا کر دیا کہ وہ صحابہ کرام ایسے تھے ایسے تھے. قرآن کیسے لے آئے؟ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ جب واسطے میں شک ہوگا تو جو چیز لائے ہیں اس میں بھی شک ہوگا. تو فرمایا ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تان کرنے والا مومن ہم سمجھ جاتے ہیں. چیک کرنا ہو کسی کو نا، بڑے بڑے پیڑ، بڑے بڑے شیاطین. میں ایک جگہ گیا تو اس کا ایک نام تھا، بڑا مست کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے. اس کا نام لینا بھی مجھے شرم آتی ہے، بہیا کا. وہ پیر بنا ہوا تھا. تو مولانا صاحب میرے ساتھ تھے اس وقت، یا نہیں مولانا صاحب نہیں تھے، سہیل احمد میرے ساتھ تھے. تو ہم وہاں جا کے بیٹھے تو میں نے کہا جی معاویہ کو انہوں نے بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ فلاں نہیں ہوا. میں کہا پیر کی بے گہنے کی بک بک کرتے میں کہا توں کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی آپ کیسے بول رہے ہیں؟ میں کہا میں جیسے بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. میں نے کہا حیا کرو تم کیسے پیر ہو؟ میں نے کہا نہیں پتا کیا، وہ ایسی خاص بات تھی جو انہیں کو بتانی تھی نا، کسی اور کو نہیں بتانی تھی نا. پھٹافٹ لمحہ بہ گیا. میں کہا نا. اور ایک جگہ میں خود گیا ہوا تھا، یہ نشیمن اقبال کا علاقہ تھا. اس پیر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نا آپ کو 3 قسم کی گاڑیاں لے دیتا ہوں. وٹس اس کا نام بتایا، ایک پراڈو تو ایک کرولا. کہتے ہیں وٹس پہ آپ بچے گھومیں گے اور یہ جو کرولا ہے یہ آپ لاہور میں گھومیں گے. باہر جب جانا ہو تو پراڈو پہ چلے جائیں آپ. میں کہ یار پیر صاحب ایڈیاں سانو کسی نے دیتی آج تک آپشن کہ تو دیتی آ رہے جناب آفر سانو ایڈیاں تو انعامات دی برسات خیر ہوئے صحیح. میں کہ پیا جی کتنے وقت نہیں کہ میں کی ہو گیا ہے بھائی مسئلہ کی ہے دستے صحیح نا. آخر کہا جی بس آپ نا معاویہ بن ابو سفیان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا بکواس ہے اگر کتے ہمیں کہ صحابی رسول ہم سے نہیں چھوٹتا. اور میں اپنا تعارف کروا دوں، میں سرکار کے سارے مظلوم صحابہ کا وکیل ہوں اور مجھ سے ساری کائنات چھوٹ سکتی ہے، حضور کے صحابہ نہیں چھوٹ سکتے. اور حضور کے اہل بیت نبوت یعنی یہ نہیں صحابہ کے ساتھ ہوں، نا 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 نا. جو نزلے مزلے بغیرت حضرت امام حسین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، میں امام حسین کے ساتھ صدیقی کی بھی ہوں، حیدری بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، حسنی بھی ہوں. ہم حضور کے اہل بیت نبوت کو مانتے ہیں. میں آپ کو مولا علی قاری کا جملہ دے دوں. امام حسن مجتبیٰ کا جب وصال ہوا تو آپ کی اہلیہ مکرمہ نے اس کے اوپر نہ خیمہ لگا دیا آپ کی قبر کے اوپر، تو مجاورہ بن کے بیٹھ گئیں کچھ ماہ تک. پھر تشریف لے گئیں آپ، ارباں درود ارباں سلام امام حسن پر بھی، امام حسن کے گھر والوں پر بھی حضور کی برکت سے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں بیوی نے زہر دیا فلانی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اہل بیت نبوت کی، آپ اہل بیت نبوت کے گھر والوں کے بارے میں تہمت لگانا چاہ رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی نا. حضرت امام حسن مجتبیٰ تو ایک بندے نے مولا علی قاری پہ اعتراض کیا. اس نے کہا کہ یہ خیمہ انہوں نے لگایا تھا تو قبر کے اوپر خیمہ لگانا مجاور بننا جائز نہیں ہے، عبث ہے. تو مولا علی قاری وہاں غصے میں اندر آ گیا. مرکات میں لکھتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے اہل بیت نبوت کا کوئی کام ہو اور وہ عبث ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا اہل بیت کا یہ کام ہمیں بتاتا ہے کہ قبر کے اوپر تم خیمہ بھی ڈال سکتے ہو، قبر کے مجاور بھی بن سکتے ہو، یہ تمہیں بتاتا ہے. تو صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت تو چیک کر کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اگر چیک کیا آپ کے بارے میں بات کی جائے، کوئی بندہ بات کرے سمجھو وہ مومن نہیں. تو میں حدیث پاک بھی آگے پیش کر دیتا ہوں کہ خواب کے اندر
ایک شخص تھا، وہ نبی پاک اسلام کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات چیت کرتا تھا، تو اس نے خواب کے اندر دیکھا عندہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ، سرکار کے پاس ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر معاویہ تھے، اور حدیث پاک اندر ان کا کٹھا ذکر بھی آئے، یہ بھی 5 تن پاک ہیں، اے بھی 5 تن پاک ہیں، معافی کرو، اے 5 تن 4 یار تے اگلے بھی، ان کا کٹھا ذکر ہے، کٹھا ذکر حدیث پاک اندر ہے، انا مدینہ العلم و ابو بکر اساسها، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اساس ہوا، ابو بکر اس کو بنیاد ہے، وعمر حیطان ہوا، عمر اس کی دیواریں ہیں، وعثمان سقف ہوا، عثمان اس کی چھت ہے، وعلی باب ہوا، علی اس کا دروازہ ہے، ومعاویہ تو حلقها، اور دروازے کی کنڈی کون ہے؟ باب مدینہ العلم، تو کنڈی تو بغیر جائے، کھولن تو بغیر بوا جائے، کنڈی باندھے تو باندھی ہے، پہنچنا تو کنڈی کھولے بغیر نہیں جا سکتا، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا تھا، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے خواب کے اندر ہی، فرمایا یا رسول اللہ ہذا، یہ بندہ یہ ہے ینقصنا، یہ ہمارے بارے میں ہماری تنقیص کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حضور نے فرمایا ہاں کی کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، بلاکن ھذا، لیکن میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ نے اشارہ کیا، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں تو ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اگلا سنیں جملہ نبی پاک اسلام کا، تو نبی پاک اسلام فرمایا ویلک اولیس هو من اصحابی، فرمایا ہلاکت تو تیرے لیے، کیا امیر معاویہ میرے صحابی نہیں ہیں؟ کیوں ان کے بارے میں بات کرتا ہے؟ تو پھر نبی پاک اسلام نے ایک دفعہ قالھا ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا اولیس هو من اصحابی، اولیس هو من اصحابی، اولیس هو من اصحابی، کیا وہ میرے صحابی نہیں ہیں، کیا وہ میرے صحابی نہیں ہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر نبی پاک اسلام نے نا اس کے ہاتھ میں ایک پکڑایا تیر سا، اور وہ اچھا تیز تھا، فرمایا امیر معاویہ کو، فناولها معاویہ فقال، آپ نے فرمایا یہ لو پکڑو اور اس کی ادھر گردن کے اندر زور سے مارو۔ تو حضرت معاویہ پاک نے مارا تو جناب وہ مر گیا۔ خواب کی بات ہے، کہتے صبح اٹھا تو گھر میں شور تھا، پڑوس میں فلاں بندہ مر گیا، ابے کیا ہوا اس کو؟ کوئی مارنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، امیر معاویہ نے اس کو مارا ہے اور سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مروایا ہے۔ تو معاویہ کا دشمن ایسا لعنتی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ انہوں مار دیو، ایک بندے کا بچہ ہی نہ بیا، انہوں مار دیو۔ تو ادھر ماننے پہ آئیں، معذرت کے ساتھ ماننے پہ آئیں تو خلیفہ راشد کس کو مان لیتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ افضل ہیں؟ ہاں نہیں نا جی۔ اور میں جنگ کے بارے میں حدیث پاک نکالی الحمدللہ، ایونی چین شروع کر دی، کوئی تحقیق کرنی چاہیے، چین کی مطلب ہوا ہے بھائی، آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ لڑیں گے اور دونوں حق پہ ہوں گے، مولا علی بھی حق پہ ہوگا اور معاویہ پاک بھی حق پہ ہوں گے، دونوں حق پہ ہوں گے۔ لیکن ایک جملہ آگے کا ہے، حضور کا جملہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا ایک ان میں سے ادنا من الحق، ایک ان میں سے وہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ایک ان میں سے وہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ہوں گے دونوں حق کے اوپر، دونوں حق پر ہوں گے، ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہے وہ مولا علی ہے۔ یہ جملے ہیں بڑے پیارے، اب خود ملا علی ہے، وہ ان کو فلان ہو گیا، ان کو یہ ہو گیا، بھائی کوئی گناہ کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے ثواب ملتا ہے گناہ کے اوپر نہیں نہ ملتا۔ تو نبی پاک السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم جہاد کے اندر جائے اور اس بندے کے قدم جہاد کی مٹی کے ساتھ غبار آلود ہو جائیں تو وہ جنتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت ابی عبسہ روایت کرتے ہیں، اس کو بخاری نے روایت کیا، ما اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ فتمسہ النار، رواہ البخاری، فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے اندر جاتے ہوئے وہ غبار آلود ہو جائیں اس کو جہنم کی آگ۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو غزوہ کرے گا، پہلا غزوہ قسطنطنیہ، یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں، میں کہ تو ہی تنیا دے، یزید بھی تنیا، وہ تنیا گیا، میں کہ او دا تعلق ہی کو نہیں قسطنطنیہ نام ہے کہ لانتی یادوں، حسین کے مقابلے میں یزید کو جنتی ثابت کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟
تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، تیرے یزید پہ لعنت رہے گی محشر تک، میرے حسین کو مولا سلام کرتا ہے۔ اور دعا کر تیرا انجام یزید نہ لوے، ساڑھا امام حسین نہ لوے، اسی حسین ہی الحمدللہ، تو اسے یزید سمجھا انسان دا بچہ بن تو یہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو کہتے ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کہ ہاں نبی پاک اسلام آرام فرما رہے تھے تو سرکار جاگے تو مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت مجھ پہ پیش کی گئی جو سمندر کے اندر سفر کر کے جا رہی ہے، جس طرح بادشاہ تختوں میں بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پہلے جائیں گے۔ فرمایا فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ سرکار نے دعا فرمائی، پھر دوسری بار سوئے، پھر اس طرح، پھر تیسری بار نبی پاک اسلام فرمایا تو بھی ان اولین میں سے ہے۔ تو یہ پھر کن کے ساتھ گئیں؟ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کن کے ساتھ گئیں، کہاں پہنچیں؟ تو حضرت حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں لم یختلف اہل السیر فیما علمت ان غزوۃ معاویہ ھذا المذکورہ، وہ پہلا غزوہ، وہ قسطنطنیہ والا غزوہ، وہ امیر معاویہ کا غزوہ تھا۔ پہلے غزوہ کرنے والے امیر معاویہ ہیں جو آپ جہاد کے اندر گئے۔ اب امیر معاویہ گئے جہاد کے اندر، خلیفہ تو ان کو میں نے نہیں کہتا، غوث اعظم جیلانی پاک نے لکھا ہے فخلافته صحیحۃ ثابتۃ، تو آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی خلافت صحیح اور ثابت ہے، اور آپ کے جملے حضرت غوث اعظم جیلانی پاک کے ان کے بارے میں کہ آپ کی خلافت صحیح اور ثابت ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آگے مختلف صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، تو حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر فرمایا اما خلافت معاویہ بن ابی سفیان فثابتۃ صحیحۃ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت صحیح اور ثابت ہے، صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے، تو یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو جہاد کے اندر گیا حضرت امیر معاویہ، اور پہلا جو قسطنطنیہ کا جو حملہ ہوا اس کے اندر پہلے جانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرما دیں کہ ان میں سے کون افضل ہے، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ مجھے گھوڑا افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہے کہ گھوڑا ہے؟ اور پھر انسان بھی وہ ہو جس نے جنتی کو دیکھا ہو، خود بھی جنتی ہو، انسان بھی وہ ہو کہ جو خود خلیفہ راشد ہم تو ہی مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ہمارے نزدیک امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ راشد ہے الحمدللہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے الحمدللہ، جو جائر ظالم نہیں ہے وہ خلیفہ راشد ہے، بات ہی ختم۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور غوث اعظم جیلانی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کی چکی 37 سال چلے گی، تو 30 سال پہ خلافت راشدہ ختم ہو رہی ہے، اگلے کون سے 37 سال کے اندر خلافت راشدہ نہیں آتی؟ تو کسی نے کہا جناب پھر آپ نے فرمایا تم یہ بات پوچھ رہے ہو؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، فرمایا لا تراب فی منخر معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عزیز، فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس سواری پہ سوار ہوئے اس گھوڑے کے نتنوں سے جو مٹی لگی الف مرہ، 1000 مرتبہ وہ مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو اس گھوڑے پہ سوار ہو، اس گھوڑے کے نتنے سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی ان سے افضل ہے 1000 مرتبہ۔ تو پھر امیر معاویہ اس گھوڑے کے سم، اس گھوڑے کا جانا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہاد میں جاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں اور اپنے اہل بیت نبوت کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سن لیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک حدیث پاک نہیں، اکٹھی حدیثیں جمع ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من شبہ اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا
ومن سب اصحابی واصحاری فقد سبنی ومن سبنی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اور میرے سسرال کو بالخصوص، میرے سسرال کو، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، حضرت ہندہ پاک کو، جس نے میرے سسرال کو برا کہا، میرے سسرال حضرت ابو بکر صدیق اور میرے سسرال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور میرے سسرال جناب سیدنا فاروق اعظم اور ان کی بیٹی سیدہ حفصہ، جس نے میرے سسرال کو برا کہا، میرے صحابہ کو برا کہا، فرمایا کیا ہے اس پر؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت، وَالْمَلَائِكَةِ، تمام فرشتوں کی لعنت، وَالنَّاسِ اجمعین، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے. اگلی حدیث پاک بھی یہی ہے. فرمایا دعوا لی اصحابی وانصاری، فرمایا میرے سسرال اور میرے صحابہ کو چھوڑ دو. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان کو برا کہا ان پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. اور اہل سنت و جماعت ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. وما علیہ الا